بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس آ کر درود پڑھے گا میں خود سنوں گا، اور جو دور سے درود پڑھے گا وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ اس روایت کی دو سندیں ہیں، ایک سند میں محمد بن مروان سدی راوی ہے اور دوسری سند میں محمد بن مروان نہیں ہے۔ دونوں سندوں پر مرزا نے تبصرہ کیا ہے، پہلے آپ تبصرہ سن لیں پھر اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ جو میری قبر پر آ کر سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں، جو دور سے پڑھتا ہے اللہ اس کا سلام میرے تک فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ یہ روایت جعلی روایت ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے محمد بن مروان، وہ ایک کذاب راوی ہے۔ امام بیہقی نے خود لکھا ہے اس میں کہ یہ جھوٹا راوی ہے، یہ پھر بھی پوری ڈٹائی کے ساتھ دیوبندی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں پڑھیں تو حضور خود سن رہے ہوتے ہیں۔ روایت ہی جھوٹی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حیات الانبیاء کے اندر بالکل یہ بات نہیں لکھی کہ محمد بن مروان جھوٹا راوی ہے، کذاب راوی ہے، ایسی بات بالکل نہیں لکھی۔ جرح تو کی ہے لیکن اس کو کذاب نہیں لکھا۔ امام بیہقی کی عبارت آپ کے سامنے ہے، انہوں نے محمد بن مروان سدی کے بارے میں لکھا فیہ نظر، اس میں نظر ہے، لیکن کاش مرزا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری بات نقل کر دیتا۔ اس راوی پر جرح کر کے امام بیہقی لکھتے ہیں کہ پہلے ایک روایت گزر چکی ہے جس سے اس متن کی تائید ہوتی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اس سند کے راوی پر اگرچہ جرح ہے لیکن اس کا جو متن ہے اس کی تائید دوسری روایت سے ہو جاتی ہے۔ تو حاصل یہ نکلا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے متن کو قبول کر رہے ہیں، لیکن مرزا نے کس انداز سے بات کی وہ بھی آپ نے سن لی۔ مرزا نے اتنا جھوٹ بولا کہ جی امام بیہقی نے لکھا ہے کہ وہ کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے، یہ روایت جھوٹی ہے۔ ایسی بات امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی نہیں ہے۔ یہ تو تھا ایک سند پر مرزا کا تبصرہ جس میں اتنا بڑا مرزا نے جھوٹ بولا امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس روایت کی ایک اور سند ہے جس میں محمد بن مروان سدی راوی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مرزا نے اس پر بھی جرح کر کے روایت کو جعلی ہی قرار دیا۔ دوسری روایت میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ دوسری سند میں اگرچہ محمد بن مروان موجود نہیں، پھر بھی مرزا نے اس بنیاد پر روایت کو جعلی قرار دیا کہ اس میں آمش راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ حالانکہ فتح الباری جس کے متعلق مرزا کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین شرح بخاری کی، اس کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی سند کو جید قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مرزا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مرزا کہتا ہے کہ جی اس میں آمش مدلس راوی ہے اور ان سے روایت ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسی کلپ میں جس میں آمش کی تدلیس کا بہانہ بنا رہا ہے مرزا، اسی کلپ میں 3 روایتیں مرزا نے ایسی بیان کی کہ جن کی سند میں مدلس راوی ہے اور ان سے روایت ہے، سماع کی صراحت نہیں ملتی۔ اس کے باوجود مرزا نے خاموشی سے وہ روایات بیان کر دیں اور یہ نہیں بتایا کہ ان کے اندر مدلس راوی ہے، ان سے روایت ہے۔ مرزا کے اصول کے مطابق تو وہ روایات جعلی بنتی ہیں، لیکن وہاں مرزا خاموش رہا، اس قسم کی کوئی بات نہیں کی بلکہ روایات بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ چھٹی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے۔ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے یہاں مرزا نے کیا چلاکی کی۔ مرزا کہتا ہے جی صحت میں اختلاف ہے، اور چونکہ کچھ محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اگر کچھ محدثین کو دیکھنا ہے تو اس حدیث کو بھی تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو جید لکھا ہے، عمدہ لکھا ہے۔ تو جب ابن حجر اس کی سند کو عمدہ لکھ رہے ہیں تو اس حدیث کو بیان کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس پر پھر مرزا کو کیوں تکلیف شروع ہو گئی؟ اور مرزا کہتا ہے وہ روایت جعلی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو جو روایت یہاں مرزا نے بیان کی ہے ترمذی کے حوالے سے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کی سند میں سفیان ثوری راوی مدلس ہے، ان سے روایت ہے، سماع کی صراحت نہیں ملتی۔ تو مرزا کے اصول کے مطابق تو جعلی روایت تھی۔ مرزا کو یہاں کہنا چاہیے تھا کہ میرے اصول کے مطابق یہ روایت جعلی ہے، اس لیے اس روایت کو درست نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہاں مرزا نے چلاکی کھیلی۔ جی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ انداز مرزا اس روایت پر بھی تو اختیار کر سکتا تھا، وہاں تو مرزا نے کہا نہیں وہ روایت ہی جعلی ہے۔ 13ویں حدیث جامع ترمذی اور مسند احمد میں ہے، اس میں بھی وعید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں
اکٹھے ہوں اور اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں تو قیامت کے دن ان کے لیے یہ مجلس حسرت بن جائے گی کہ کاش انہوں نے وہ مجلس بغیر ذکر و درود کے نہ گزاری ہوتی۔ اس روایت کی سند میں بھی سفیان ثوری راوی مدلس ہے، عن سے روایت ہے، تو مرزے کے اصول کے مطابق تو یہ روایت جعلی بنتی ہے، لیکن مرزا یہ حقیقت بتائے بغیر یہ روایت بیان کر کے آگے بڑھ گیا۔ بدعت تو ساری گمراہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ مرزے نے حدیث کے الفاظ پڑھے کل ضلالۃ فی النار اور حوالہ دیا اس نے صحیح مسلم کا، حالانکہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں، یہ الفاظ سنن نسائی میں ہیں، البتہ مرزے نے ڈسپلے کراتے وقت سنن نسائی کا بھی حوالہ ڈسپلے کرایا، لیکن اس کی سند میں بھی سفیان ثوری راوی مدلس ہے، عن سے روایت ہے، تو مرزے کے اصول کے مطابق تو یہ روایت جعلی بنی، لیکن مرزے نے اس حقیقت کو ظاہر کیے بغیر یہ روایت بیان کی اور آگے بڑھ گیا۔ یہ 3 نمونے ہم نے اسی ویڈیو سے دکھائے ہیں جس ویڈیو میں مرزا ایک روایت کو جعلی کہہ رہا ہے اس بنیاد پر کہ اعمش راوی مدلس ہے، عن سے روایت ہے، لیکن اسی ویڈیو میں 3 روایتیں مرزے نے ایسی بیان کی جن کی سند میں مدلس راوی ہے اور عن سے روایت ہے، وہاں مرزا نہیں بولا، مرزے نے یہ حقیقت ظاہر نہیں کی، تو کیا یہ 2 نمبری نہیں ہے؟ یہ تو ہم نے اسی ویڈیو سے 3 نمونے پیش کیے ہیں، ورنہ ایسے بہت سارے نمونے دیگر ویڈیوز سے پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں مرزا خود مدلس کی عن والی روایت بیان کر کے آگے گزر جاتا ہے اور یہ بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر مدلس ہے اور عن سے روایت ہے، میرے اصول کے مطابق یہ جعلی روایت ہے، یہ بات کرتا ہی نہیں ہے، خاموشی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی مرزا اس انداز سے بات کرتا ہے جی اس کی صحت میں اختلاف ہے، بعض محدثین اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر یہی بات کرنی ہے تو پھر یہ جو روایت ہے جس کو مرزے نے جعلی کہا اس کے متعلق بھی تو ابن حجر نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند عمدہ ہے، تو ابن حجر اس کو صحیح سمجھتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر پھر لے لینا چاہیے نا اس کو۔ مرزا 2 نمبری کیوں کرتا ہے، منافقت کیوں کرتا ہے، اصول ایک کیوں نہیں رکھتا؟ اور مرزا ایسا 2 نمبر آدمی ہے، 2 نمبری بھی پوری ڈھٹائی سے کرتا ہے اور ساتھ اپنے شاگردوں کو چونا بھی لگاتا ہے کہ جی یہاں 2 نمبری نہیں ہے، 2 نمبری نہیں ہوگی، اللہ کا شکر ہے 2 نمبری یہاں پہ نہیں ہے۔ 2 نمبری کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی فرقے کو فالو کریں، اسی کو کہتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری۔